لساني عربية حسبي بأنك اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اجمعین انشاءاللہ آمین یا رب العالمین۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، تو ابھی سبق باقی ہے، انشاءاللہ اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ الدرس الحادی عشرہ، 11واں لیسن کانسیپٹس ہم دیکھ چکے ہیں۔ اس نشست میں انشاءاللہ ہم لیسن پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ فی الحافلۃ، حافلہ کہتے ہیں بس کو، ان دا بس، یعنی یہ ایک ڈائلاگ ہے جو بس کے اندر، جیسے مسافر بیٹھے ہوتے ہیں اور گپ شپ شروع ہو جاتی ہے، ایسی بس کے اندر کی یہ گپ شپ ہے جو ڈاکٹر صاحب ہمیں سکھانا چاہ رہے ہیں کہ کیسے کبھی آپ کو بھی اگر سعودی عرب میں اتفاق ہو کہ آپ بس میں بیٹھے ہوں تو کیسے آپ دائیں بائیں والوں سے بات کریں گے۔ ظاہر ابھی کسی کی جان پہچان نہیں ہے نا، تو ابھی الاول ہو، یعنی پہلا شخص جو بھی تھا وہ بولنے لگا السلام علیکم، جواب بھی پڑھ دیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یاد رکھیں، نمبر 1، جملہ اسمیہ از مور پاورفل دین جملہ فعلیہ۔ فورس جو ہے جملہ اسمیہ کے اندر زیادہ پائی جاتی ہے جملہ فعلیہ کی نسبت۔ ذہبت الی المسجد، بات ایک ہی ہے، میں گیا مسجد کی طرف، لیکن یہ کہنا کہ انا ذہبت الی المسجد، مطلب کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ میں مسجد کی طرف گیا تھا۔ جملہ اسمیہ از دین جملہ فعلیہ۔ نمبر 2، جملہ اسمیہ میں اگر خبر پہلے آ جائے تو جملہ اسمیہ میں بھی یہ زیادہ پاورفل جملہ ہوگا سادہ جملہ اسمیہ سے۔ نمبر 2، جملہ اسمیہ میں خبر مقدم کرنے سے تاکیدی رنگ پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ نے نوٹ کیا، السلام علیکم، بات تو ایک ہی تھی، آپ نے کہا السلام علیکم، یہ کیا تھا؟ یہ مبتدا تھا، یہ خبر تھی۔ یہ سمپل ترتیب ہے جملہ اسمیہ کی، پہلے مبتدا آ گیا، بعد میں خبر آ گئی۔ لیکن جب آپ نے کہا آگے سے وعلیکم السلام، ایک تو آپ نے کچھ الفاظ بڑھا دیے، جب الفاظ بڑھائیں گے تب بھی تاکید بڑھ جائے گی۔ آپ 2 قدم آگے بڑھ کے اس سے بات کر رہے ہیں۔ وعلیکم السلام، اب وعلیکم میں علیکم خبر پہلے آ گئی، وہی الفاظ، آپ نے صرف ترتیب بدلی، لیکن ترتیب بدلنے سے تاکید بدل گئی، اس کے اندر زیادہ سٹرینتھ پیدا ہو گئی۔ یہ خبر ہے اور یہ مبتدا ہے۔ گویا اگر یہ بات ہمیں گرامر کی اب سمجھ آنی الحمدللہ شروع ہو گئی ہے، تو پھر ہماری باڈی لینگویج سے اور ہمارے الفاظ کے ادا کرنے کی جو ٹون ہے اس سے بھی یہ پتہ چلنا چاہیے کہ ان کو عربک آتی ہے۔ آنے والے نے آپ کو کہا السلام علیکم، آپ نے کہا وعلیکم السلام، یعنی یہ جو وعلیکم السلام کہنے کا انداز ہے، اس نے بھی بتا دیا کہ آپ نے اس کو بڑا اوور ویلمنگلی، آپ نے بڑا ویلکم کیا اس کو، اور بڑی خوشی کا اظہار کیا آپ نے اس پر۔ تو اس لیے خبر پہلے آئی اور مبتدا بعد میں آیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اس کا انالیسس کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں، یہ آپ ماشاءاللہ آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ مسموکا یا اخی، الاول والآخر چل رہے تھے نا ابھی تو، اب ظاہر ہے کوئی تعارف کرنا ہے تو کوئی نام شام پتہ کرنا پڑے گا۔ ما کیا ہے یہاں پر؟ ما اسم و استفہام، غیر عاقل کے لیے۔ اسم مبتدا اور مضاف کا، پھر یا حرف ندائن، اخا، یہ ایکچولی اخا ہے، اسم المنادى منصوب بالالف لأنه من اسماء الخمسة، اور یا متکلم پھر مضاف الیہ۔ اس نے کہا مسموکا یا اخی، او مائی بردر واٹ از یور نیم، جواب بھی آپ پڑھ دیں۔ اسمی عبداللہ، اسمی میں اسمو کیا ہے؟ مبتدا اور مضاف یا متکلم، عبدو
خبر مضاف لاہی مضاف الیہ. پھر ومسمو کا اپنا نام بتا دیجیے ذرا. اب آپ سے پوچھے گا ومسمو کا واو حرف عطف ما پھر اسم و استفہام خبر اسم مبتدا مضاف اور کا مضاف الیہ. جی عجب صاحب آپ پڑھیں. اسمی فیصل. اسمو کیا ہے؟ مبتدا اور یا متکلم اور فیصل فیصل اس کی خبر ہے. طالب انت یا عبد اللہ. کیا ہے؟ حرف و استفہام ہے. طالب خبر انت مبتدا یا حرف ندائن عبد نہیں عبدہ پہلے تو آپ کہیں گے نا اسم المنادہ ہے منصوب اور مضاف ہے اور اللہ ہی مضاف الیہ ہے. جواب بھی آپ پڑھ دیں. عبداللہ ہے. اب عبداللہ ہے یا نہیں رہا اس کے ساتھ نام یعنی نام انا طالب. مبتدا خبر دونوں محذوف ہے. نام کے ساتھ اس سے بات پوری کر دی. نام حرف و اثبات ہے. فیصل این تدرسو یا آخی. این جو ہے یہ تو ظرف ہے نا. تدرسو کیا ہے؟ تدرسو درسا یدرسو سے فعل مضارع ہے. اور فعل مضارع کے حوالے سے یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے. فعل ماضی جو ہے یہ تو مبنی ہوتا ہے, یہ فکسڈ ہے. لیکن فعل مضارع جو ہے فعل مضارع معرب ہوتا ہے. جیسے اسم معرب ہوتا ہے کہ مرفوع بھی ہو سکتا ہے, منصوب بھی ہو سکتا ہے, مجرور بھی ہو سکتا ہے, ایسے ہی فعل مضارع جو ہے یہ بھی معرب ہے اور اس کے بھی 3 موڈز ہو سکتے ہیں. یہ مرفوع ہو سکتا ہے, یہ منصوب ہو سکتا ہے, یہ مجزوم ہو سکتا ہے, لیکن کبھی مجرور نہیں ہوتا. فعل مضارع مرفوع منصوب اور مجزوم ہو سکتا ہے, مجرور نہیں ہو سکتا. جیسے فعل مضارع میں آپ کو یاد ہے ہم نے 3 گروپس پڑھے تھے. جو گروپ 1 تھا فعل مضارع کا, بس اسی فعل کو میں اگر لوں تو وہ تھا یدرسو, تدرسو, تدرسو, ادرسو اور ندرسو. یہ جو گروپ 1 ہے یہ تو اپنے پرائمری سائن ضمہ کے ساتھ آپ کو مرفوع نظر آ رہا ہے. ٹھیک. جو دوسرا گروپ ہے اس میں, اس میں یدرسانی, یدرسون, تدرسانی, تدرسانی, تدرسین, پھر تدرسانی اور یہاں پہ تدرسون بھی آ جائے گا. ایک دو تین چار پانچ چھ اور 7 آتے ہیں یہ نا. لیکن اس کو ہم کہتے ہیں افعال الخمسہ ہیں کیونکہ 2 یہ اور یہ ایک ہی دفعہ چیز آ رہی ہے بار بار نا. تو میں اس کو 1 2 3 4 اور 5 اس کو ہم کہتے ہیں افعال الخمسہ. یہ افعال الخمسہ جو ہیں
ان میں مرفوع کی علامت یہ نون ہوتی ہے، علامت الرفع نون کی موجودگی. ان کے ساتھ نون ہوگا تو یہ مرفوع ہوں گے. اگر ان کا نون کسی وجہ سے ڈراپ ہو جائے گا، جیسے چوتھے پارے کا اگر آپ آغاز دیکھیں تو کہاں سے ہوتا ہے؟ لن تنالو البر، یہ ہے نا. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہاں نون تھا جو ڈراپ ہو گیا. تنالونا ہونا چاہیے تھا نا اس کو. تنالونا نہیں ہے، یہاں پہ تنالو ہے. اس کا مطلب یہ کہ یہ یا منصوب ہے یا مجزوم ہے. اب یہ مرفوع نہیں رہا. مرفوع ہوتا تو اس کے ساتھ نون آنا چاہیے تھا. جو گروپ 3 ہے اس کا، وہ 2 پہ مشتمل ہے صرف، یدرسنا اور تدرسنا. فعل مضارع کا گروپ 3 جو ہے یہ مبنی ہوتا ہے، یعنی یہ مرفوع حالت میں بھی اسی طرح رہے گا، منصوب حالت میں بھی اسی طرح رہے گا، مجزوم حالت میں بھی اسی طریقے سے رہے گا. گروپ 1 میں مرفوع ہوگا تو ضمہ کے ساتھ، منصوب ہوگا تو فتح کے ساتھ، اور مجزوم ہوگا تو جزم آ جائے گی. یعنی اس طرح کا سائن آپ کو اوپر نا یا فتح لکھی ہوئی نظر آئے گی، یا اس طرح کا سائن یا ایسا سائن نظر آئے گا. یہ ہوگا تو مجزوم، یہ سائن اس کے اوپر ہوگا تو منصوب، اور اگر پراپر ضمہ ہے تو مرفوع. نون موجود ہے تو مرفوع، نون نہیں ہے تو یا منصوب ہے یا مجزوم ہے، وہ پھر ہم بعد میں دیکھیں گے. اور یہ جو بھی حالت ہوگی یہ اسی طرح سے رہے گا، یہ مبنی ہوتا ہے. اب اس کو جب ہم اینالائز کریں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ عین ظرف ہے. اس کو ہم کہیں گے کہ یہ فعل مضارع مرفوع وعلامت رفع ضمۃ. اس کی علامت رفع کیا ہے؟ اس کے اوپر آپ کو پراپر ضمہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. آپ کہیں گے یہ کیا ہے؟ یہ فعل مضارع مرفوع ہے. میں آپ سے پوچھوں گا علامت رفع کیا ہے؟ آپ کہیں گے ضمہ. ٹھیک ہے. فرض کیا یہاں اخوانو ہوتا تو یہ جملہ یوں ہوتا شاید کہ این تدرسون یا اخوانو. میں آپ سب سے پوچھ رہا ہوں کہ این تدرسون یا اخوانو، بھائیو تم کدھر پڑھتے ہو؟ آپ اینالائز کریں گے تو اسی طرح ہوگا. یہ ظرف، یہ فعل مضارع ہے مرفوع. اب جب میں آپ سے پوچھوں گا جی یہ آپ نے کہا مرفوع تو علامت رفع کہاں ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ علامت رفع یہ نون ہے. ہم اس کو کہتے ہیں علامت رفع، یعنی یہ مرفوع ہے بثبوت نون. نون کی موجودگی یہ ثابت کر رہی ہے کہ یہ فعل مضارع جو ہے یہ مرفوع ہے. تو این تدرس یا آخر میں تدرس فعل مضارع ہے، مرفوع ہے پراپر اپنے ضمہ سائن کے ساتھ. ادرس بجامعۃ الریاض. کریں جی انالائز. کون سا جملہ ہے؟ اسمیہ فعلیہ؟ فعلیہ جملہ ہے. جزاک اللہ. فاعل فعل ماضی کا ہے مضارع کا؟ مضارع کا. مرفوع منصوب مجزوم؟ مرفوع. علامت رفع کیا ہے؟ ضمہ. فاعل اس کے اندر مستتر ہے اور وہ ہے انا. ادرس مینز آئی، میں پڑھتا ہوں. یہ مضارع ہے مرفوع بالضمۃ، یہ مرفوع ہے ضمہ کے ساتھ. بجامعۃ جار مجرور پلس یہ مضاف اور الریاض مضاف الیہ. میں پڑھتا ہوں جامعۃ الریاض میں. جی ایک جملہ اور پڑھ لیں میرے خیال ہے. فی ای کلیۃ تدرس. فی ای جار مجرور اور ای کلیۃ
مضاف مضاف الیہ. اور تدرسو مرفوع بدمۃ ضمہ کے ساتھ. جواب پڑھیں. ہنستی ہنستی یہ جملہ ادرسو کیا ہوگا سر؟ مرفوع بالضمہ. فاعل انا فی کلیتی اور کلیت الہنستی مضاف مضاف الیہ. کلیت الہنسہ کہتے ہیں فیکلٹی آف انجینئرنگ کو. تو اس نے کہا آئی ریڈ ان فیکلٹی آف انجینئرنگ. عجب سب پڑھیں اگلا جملہ. فی ای جی فی ای کیا چیز ہے؟ جار مجرور. اور ای سنتن تدرسو مرفوع بالضمہ. فاعل انت. انت تم کس سال میں پڑھتے ہو؟ تو انت اس کے اندر فاعل موجود ہے نا. جواب پڑھیں. ادرسو فی السنۃ الثانیۃ. ادرسو فعل مضارع مرفوع بالضمہ. یہ پورا کہیں تاکہ آپ کی زبان پہ جاری ہو. ادرسو فعل مضارع مرفوع بالضمۃ. فاعل انا فی السنۃ اور سنۃ الثانیۃ السنۃ الثانیۃ منعوت اور نعت. یہ منعوت اور نعت ہیں. التعارف المہندس سلمان. ہاں جی تعریف المہندس سلمان. کیا ہے؟ جو ہے حمزۃ الاستفہام یا حرف و استفہام ہے. حمزۃ الاستفہام سوال پوچھنے کے لیے. کیا از ڈو. تعریف مضارع مرفوع بالضمہ. عرف یعرف ضرب یضرب سے عرف یعرف فعل مضارع مرفوع. فاعل انت چھپا ہوا اس کے اندر. المہندس مفعول بہ ہے. جبار صاحب سلمانہ کیا ہے؟ سلمانہ بدل ہے المہندسہ کا. جواب پڑھ دیں. طبعا جو ہے نیچرلی یہ مفعول مطلق کے طور پہ مبتدا خبر سب معذوف ہے. ہوا استاذ ہی یعنی استاد ہے تو پھر کیسے نہیں جانتا ہوں گا میں اس کو. ہوا کیا ہے؟ ہوا مبتدا. استاذ خبر مضاف یا متکلم مضاف الیہ. پھر ہوا مدرس ہوا احسن مدرس فی الکلیۃ. ہوا احسن مدرس فی الکلیۃ. ہوا کیا ہے؟ مضاف فی الکلیۃ جار بھی. ہوا مبتدا احسن خبر مضاف مدرس مضاف الیہ فی الکلیۃ جار مجرور. آپ کو یاد ہے احسن جو ہے یہ افعلوا کے وزن پر ہے. افعلوا کے وزن پر جب کوئی اسم آتا ہے اور اس کے بعد من آئے تو کمپیریٹیو ڈگری ہوتی ہے. اور اگر من کے بغیر اسم مجرور آ جائے مضاف الیہ بن کر تو وہ سپرلیٹیو ڈگری ہوتی ہے. یعنی ہی از دا بیسٹ ٹیچر آف دا فیکلٹی. ہوا احسن مدرس فی الکلیۃ. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ